پھر بھی عطا کرتا رہا مولا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ سو آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آئی ایم گڈ الحمدللہ۔ تو آپ نے ویڈیو کے شروع میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ سٹارٹنگ میں ایک نعت لگائی ہوئی تھی۔ تو میری ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ میں جب بھی کام کرنے بیٹھتی ہوں، اکیلی بیٹھی ہوں، تو پھر میں نعت چلا لیتی ہوں یا قرآن چلا لیتی ہوں، سورۃ البقرہ چلا لیتی ہوں یا پھر سورۃ الرحمن چلا لیتی ہوں۔ اسی طرح سے کام بھی ایزیلی ہو جاتا ہے اور ٹینشن بھی نہیں بنی ہوتی۔ تو یہ جو کٹ ورک ہیں یہ میں نے کٹے کٹائے بازار سے لے لیے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اپنی سلوار پہ ڈیزائن بنا رہی ہوں۔ آپ بھی یہ دیکھ کے اسی طرح بنا سکتے ہیں۔ شلوار کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا، میں جہانیاں چلی گئی تھی، کچھ گروسری شاپنگ کرنی تھی مجھے۔ تو اس کے بعد ہم نے کچھ کھایا پیا، بس سارے کلپس میں نے چھوٹے چھوٹے ریکارڈ کر لیے ہیں۔ تو ضرور سے اس ولاگ کو مکمل سے دیکھیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے کی ویڈیو کو۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر چیز کو جوڑا بنایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ چنانچہ انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کا زوج یعنی جوڑا بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ جنت میں نہ اکیلے تھے، اگرچہ وہ جنت کی نعمتوں میں تو تھے، لیکن تنہائی کا احساس تو ان کو بھی تھا۔ اللہ نے ان کی تنہائی دور کرنے اور ان کی دل کی بستگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ام حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس سے ان کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور دونوں جنت میں خوش و خرم رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب مل کر آمین کہہ دیں جو میری یہ ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اور جو بیٹیاں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، اگر ان کے سامنے میری ویڈیو آ گئی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو سکپ مت کریے گا، میری یہ ویڈیو مکمل سنیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کے لیے ملے۔ مرد اور عورت کا جوڑا ایک دوسرے کی تسکین ہے، ایک دوسرے کے لیے راحت بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور نسل انسانی کی بقا کے لیے ضروری بھی ہے۔ اور شریعت کے مطابق میاں بیوی کا اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے ملنا اللہ کے ہاں سب سے بڑی عبادت ہے۔ دین اسلام کا حسن تو دیکھیے کہ انسان اپنی خواہش جو ہے وہ اپنی پوری کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک انتہائی باریک بات یہ ہے کہ جس کی طرف عام طور پر ہماری مسلمان بہنوں کی توجہ اس درجہ کی ہو ہی نہیں پاتی جس درجہ کی ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اپنے شوہر کو اپنے وجود اور اپنی زینت سے اپنی طرف مائل کرنا چاہیے، اس کو دین اور ثواب سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ لباس کا ایک اہم مقصد تو یہ ہے کہ ستر پوشی، اور دوسرا یہ ہے کہ زینت ہے۔ اور تو جیسے لباس انسان کو ڈھانک لیتا ہے، انسان ڈھپ جاتا ہے، یہ عورتیں بھی خود کو اپنے شوہروں کے لیے مزین کر کے ان کی توجہ اپنی طرف کر کے ان کا لباس بن کر ان کو اپنی محبت والی آغوش میں لے کر شوہروں کے ارمان اور تمنائیں اپنے اندر سما لیتی ہیں۔ جب بیوی ہی اس مقصد کے پورا ہونے کا ذریعہ نہ بنے اور گھر میں شوہر کے سامنے ایسے میلی کچیلی رہے تو ظاہری سی بات ہے کہ شوہر کی طرف اس کا بالکل بھی دل نہیں جائے گا، شوہر کا اس کی طرف بالکل نہیں دل جائے گا، اور وہ پھر اپنی نگاہیں جگہ جگہ بھٹکائے گا، اور اللہ نہ کرے نگاہوں کے زہریلے تیر سے وہ عورتیں تو واقف ہوں گی جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور پھر کیا رنگ لاتی ہیں یہ نگاہیں، پتہ ہوگا ایسی عورتوں کو جن کے شوہر جو ہیں وہ ایسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے شوہروں کی اور ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت سارے دکھ کا زندگی گزرتی ہے کہ بیویاں ہی ایسی حالت میں نہ رہیں
کہ شوہر کی نگاہ کا مرکز و محور بن جائیں۔ مسلمان بہنوں سے میری تو یہی گزارش ہے کہ آپ اپنی ذات، اپنا وجود اور اپنا لباس جو ہے نا اور جائز بناؤ سنگار ایسا رکھیں کہ شوہر کی نگاہ اور دل کی دنیا میں صرف آپ ہی راج کریں، بغیر جائز بناؤ سنگار آپ خود سے ہی دوری کے بیچ بو رہی ہیں، اور یہ دانش مندی کی بات بھی نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ کی تھوڑی سی توجہ اور آپ کا پیار بھرا جواب اور آپ کا ناگوار بات پر تھوڑا سا صبر اور آپ کی تھوڑی سی زینت آپ کے شوہر کو بڑے بڑے گناہوں سے بچائے گی، آپ کی طرف شوہر کو مائل کر دے گی، اور آپ کی بڑی بڑی پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ بہت سی عورتوں کی طرف سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے، میری طرف توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں مانتے، ساس نہ مطلب پڑھائی ہوئی پٹی پہ ہر بار چلتے ہیں، مطلب جو بھی ان کو ماں باپ کہتے ہیں وہی بات مانتے ہیں، بچوں کو پیار نہیں کرتے، تو گھر آتے ہی ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان سب کا علاج اور سب سے بڑا تعویذ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سادگی کے ساتھ جو بھی گھر میں مقدر ہو بناؤ سنگار کے ساتھ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جیسی بھی صورت آپ کو عطا فرمائی ہے اسی پر شکر گزار رہے ہیں، کیونکہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے، وہ جس طرح بھی ہمیں بنائے ہم اس کو تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے آپ میں تھوڑا سا چینجز لائیں، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے سجائیں، اپنے شوہر کے لیے سنواریں۔ جائز بناؤ سنگار کے ساتھ آپ شوہر کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں، شوہر کی نگاہوں میں بھی آپ معلوم ہونے لگیں گی، اور آپ جب شوہر کی مطلوبہ اور محبوبہ بن جائیں گی نا تو آپ ساری زندگی شکایات، ساری پریشانیاں جو ہیں نا آپ کی زندگی میں وہ خود بخود آپ سے دور بھاگ جائیں گی، اور پھر شوہر بھی آپ کی ہر بات مانیں گے، اور اب دنیا کی خوبصورت سے خوبصورت عورت بھی ان کی نگاہوں کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اور یہی میں آپ سے نصیحت کرتی ہوں کہ ہمیشہ جو عورتیں صاف ستھرا نہیں رہتی، آپ صاف ستھرا رہنے کا اہتمام کریں، اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض نہ کیا کریں جس سے شوہر کو تکلیف، جس شخص سے یا جس چیز سے شوہر کو تکلیف ہو اس کا ذکر نہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بہت سی پریشانیاں، بہت سی جو ہیں جائز شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ساری مسلمان بہنوں کو مجھ سمیت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میری ویڈیو ان رخصت ہونے والی بیٹیوں کے لیے بھی ہے اور جو ہو چکی ہیں، جن کے جو ہے سسرال میں ابھی شروعات ہے، تو ہو سکے تو یہ ویڈیو اگر کوئی سن رہا ہے تو ان تک ضرور پہنچا دیں، اور اگر اس طرح میری اس بات پر اگر وہ بیٹیاں عمل کریں گی تو انشاءاللہ ہر گھر جو ہے وہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ اور یہاں پہ میری شلوار جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور میری یہ شلوار کا ڈیزائن میری یوٹیوب فیملی کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ تو میں سلائی کے ٹائم نا یہ کرتی ہوں کہ ساتھ ساتھ ان میں جو ہے الاسٹک بھی ڈال دیتی ہوں اور پریس بھی لگا لیتی ہوں، تاکہ بعد میں جب مجھے ضرورت پڑے، کہیں اچانک سے مجھے جانا پڑے تو بس مجھے یہ کام نہ کرنا پڑے، تو جلدی سے میں الاسٹک ڈال کے ان کو پریس لگا کے اور ہلکا ہلکا سا ڈیزائن رکھتی ہوں۔ زیادہ ہیوی ڈیزائن بہت بنائے ہیں، لیکن بالکل بھی ایک تو استری بندہ جب استری کرنے بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈیزائن جو ہے وہ اڑتے رہتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے ان ماں اور بہنوں سے کہ اپنی بیٹیوں کو سلائی کڑھائی ضرور سکھائیں، سلائی ضرور سکھائیں، سٹیچنگ انہیں آنا چاہیے، کیونکہ مشکل وقت کبھی بھی آ سکتا ہے آپ کے اوپر، تو آپ گھر بیٹھے ایزیلی سی سکتی ہیں یا پھر پیسے کما سکتی ہیں۔ مڈل کلاس سے جو ہیں یا پھر جو بہت ہی بڑی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں تو ان کو بھی یہ کام ضرور آنا چاہیے، کیونکہ گھر بیٹھے نا آپ صبح کو کہیں جانا تو آپ رات کو بھی بیٹھ کے سلائی کر سکتی ہیں اپنے سوٹ کو، تو یہ کام آپ کو ضرور آنا چاہیے، اپنے لیے، دوسروں کے لیے نہ صحیح کم سے کم اپنے لیے تو آنا ہی چاہیے۔ تو یہ کام اپنی بیٹیوں کو ضرور سکھائیں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس کو توجہ سے سنیے گا کہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں پیار سے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی تمام کرنا، جو دال روٹی ملے نا اسی پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے نا وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جس کا تمہارے اصرار کرنے پر
وہ ناراض ہو جائے اور انتظام بھی کر کے لیکن ناراض ہو جائے تو اس کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میری اس بات پر بھی عمل کرنا، اور نمازوں کے بعد ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھائیں کہ یہ دعا مانگیں، رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فی۔ تو میں اس کا جو ہے نا اسکرین شاٹ لے کے ادھر لگا دوں گی، تو آپ لوگ اپنی بیٹیوں کو یہ دعا یاد کروا دیجئے گا۔ تو ایک بار پھر سے میں اس کو پڑھ لیتی ہوں، رب قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ۔ اے میرے رب مجھے رزق پر قناعت دے اور اس میں میرے لیے برکت فرما، آمین آمین ثم آمین۔ تو ایک میری یہ وصیت ہے، تو اپنی بیٹیوں کو ضرور بتائیے گا، اور دوسری یہ کہ اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا اور اس کو اہمیت دینا، اور ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اس طرح تم جو ہے نا ان کے دل میں اپنی جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں، آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کام کرنے کے بعد عورتیں جو ہیں اتنی تھک جاتی ہیں، ان کو بھی سکون کی ضرورت ہوتی ہے، ریسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے آپ کا اپنی روٹین سیٹ کر لیں کہ ہمیں اس وقت یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ اس سے تو ایک آپ اپنی روٹین کے ساتھ کام کریں گی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ میرے ہر کام کی روٹین بنی ہوئی ہے، تو اس سے آپ کے دماغ پر جو ہے نا وہ بوجھ بہت ہی کم بنے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ پڑھنے کے بعد نا آپ یہ دعا مانگنے کا اہتمام ضرور کریں، ضرور کریں، کیونکہ بغیر مانگے نا یہ دنیا کچھ نہیں دیتی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے بھی آپ کو مانگنے کی ضرورت کرنی پڑے گی۔ وہ ہوتی ہیں کچھ نصیب جن کو بنا مانگے مل جاتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو محنت سے آپ کو ملے نا تو اس سے بڑی خوشی آپ کے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو وہ دعا یہ ہے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اگر آپ کو میری یہ دعا سمجھ میں نہیں آئے تو دوبارہ سے ویڈیو پیچھے کر کے اس کو دیکھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی سن لیں۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، کیونکہ اچھے اخلاق آپ ہی عطا کر سکتے ہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور فرما، کیونکہ برے اخلاق سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ اور ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تو اپنے مخلوق کے برے شر سے ہماری حفاظت فرما، تو اپنی مخلوق کے شر سے ہمیں بچا، اپنے شیطان سے بھی ہماری حفاظت فرما، کیونکہ جب انسان کے وسوسے میں آ جاتا ہے نا تو پھر بندے کا اپنے وجود پر قابو نہیں رہتا۔ اس لیے اپنے اوپر آیت الکرسی اور چارے کل پڑھ کر ہمیشہ وہ بھی ترجمہ دیکھ کے آپ پڑھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے، وداؤٹ ترجمے کے آپ جو ہے اندھا دھند پڑھ رہے ہوں گے اور آپ کو پتہ نہیں ہوگا اس آیات کا مطلب۔ تو اس لیے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنے اوپر پھونکا مار دیں، اپنے گھر میں پھونکا مار دیں اور اس کے بعد سوئیں، کلمہ پڑھ کے سوئیں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت سی جو ہے امات ایسی ہوئی ہیں کہ رات کو سوتے ہیں اور صبح کو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کریں، اللہ جی ہم سب کی موت آسانی والی کرنا، اور ہمارا سر جو ہے نا وہ سجدے میں ہو، ہم کو ایسی موت عطا فرما، اور کل مومن اور کل مومنات ہم سب سمیت ایمان والی موت عطا فرما۔ جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سب مل کر بولیں آمین آمین، ہو سکتا ہے کسی کی دعا قبول ہو جائے ہم سب کے حق میں۔ اور اگر کبھی کام کرتے ہوئے جسم میں سستی ہو جائے یا کاہلی سی آ جائے تو اس کے لیے یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، ٹھیک ہے، یعنی اے اللہ کاہلی سستی بے بسی سے ہم سب کی حفاظت فرما کہ کوئی کام وقت پر نہ ہو اور گھر بکھرا ہوا بے ترتیب ہو۔ تو یہ دعا ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہے نا آپ کی کاہلی دور کرے، سستی دور کرے، اور آپ کو طاقت دے، ہمت دے، اور اپنے شوہر کی نگاہ میں بھی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دیا کرو، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والی نگاہوں میں
جچا دیتی ہیں۔ غسل اور وضو کا ہمیشہ اہتمام کریں، یہ سب سے اچھی خوشبو ہے۔ وضو جو ہے نا وہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس پر بھی عمل کریں کہ وضو کے بعد اس دعا کا اہتمام کریں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ کئی میری بہنوں کو یہ دعا آتی بھی ہوگی جو پڑھتی ہیں، تو میں بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور طہارت حاصل کرنے والوں میں سے بنا دے۔ اس دعا کو مانگتے ہوئے یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ دل کو شرک سے، حسد سے، بغض سے اور کینہ سے بھی پاک کر دے، اور ان کا کھانا، شوہر جو ہوتے ہیں نا ان کا کھانا وقت سے پہلے تیار کر کے رکھنا چاہیے، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بڑے کہتے تھے کہ بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے، اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے وقت میں نا سکون کا ماحول بنائیں، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اور کئی مرد حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اگر نیند سے اٹھایا جائے تو وہ اٹھتے ہی لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بالکل بھی ایسا نہ کریں، اگر وہ نیند میں ہیں تو بچوں کو بھی روکیں کہ آپ کسی اور کمرے میں جا کے کھیل لیں، تو مطلب ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ان کو ہر حال میں خوش رکھنے کی کوشش کریں۔ باقی جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، بس ہمیں تھوڑی سی جو ہے نا وہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایک اور دعا بتاتی چلوں کہ جب ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں تو وتر کی تیسری رکعت جو ہوتی ہے نا جس میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ یہ دعا مانگے، اللہم بارک لنا فیما اعطیت۔ اے اللہ مجھے آپ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس میں برکت بھی عطا فرما، یعنی میرے وقت میں ایسی برکت عطا کر دے کہ سب کام وقت پر ہو جائیں۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے نا یہ دعا بھی ہمیشہ کیا کرو کہ اللہ ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما۔ اور یہ بات نا جب مجھے کسی نے مطلب بتائی تھی، سمجھائی تھی، تو میرے دل پہ جا کے لگی تھی کہ وقت کے لیے بھی دعا اگر انسان مانگے تو وقت میں بھی برکت آ جاتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو یہاں پر آپ سے باتیں کرتے کرتے میرا سوٹ بھی جو ہے ابھی مکمل ہو جائے گا، تو یہاں پر میں نے سمپل سا گول گلا کٹ کر کے وہ چپکا دیا، اور یہاں پہ سلائی لگا کے اس کو مکمل کر کے پھر میں مکمل سوٹ کی ویڈیو آپ سے شیئر کروں گی، وہ بھی اسی ولاگ میں۔ ضرور دیکھیے گا ویڈیو کو اینڈ تک۔ یہاں پر میں سوٹ سلائی کر رہی تھی تو بار بار دھاگا جو ٹوٹ رہا تھا، شاید سوئی میں کوئی پرابلم تھی، اور سوٹ مکمل کر لیا تھا میں نے۔ اور یہاں پہ جو ہے نا کچن کے سامنے بالکل جہاں پہ میں بیٹھ کے کپڑے سلائی کرتی اس کے دروازے کے سامنے یہ 2 پلانٹس اپنے آپ لگ گئے ہیں، اور علی حیدر جو بچے پڑھنے آتے ہیں نا تو کہہ رہا تھا باجی میں اس کے آپ کو گملے بنا کے دوں، تو وہ یہاں پہ بیٹھ کے گملے بنا رہا۔ اور اگر آپ کے لیے میری ویڈیو ذرا سا بھی موٹیویشنل ہوئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ولاگ کے ساتھ، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ محافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔